احساس جب پیدا ہوتا ہے احساس، پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا۔ طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی۔ جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا، پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی۔ فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔ تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے، یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی، میں سن تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز، گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے، اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا ہے۔ مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا، اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں اور اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دے تو پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عہدوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں۔ اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، پھر اس کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، گرمی بڑی شدید تھی، ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا، تو تبا مبارک چاہیے کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے، تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے، یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس، اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے، سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، تہذیب کے مطابق نہیں۔ ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی، بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے اندر، بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں۔ کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے حذیفہ گرمی بڑی تھی، نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے، تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں؟ تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے، میرے لیے تو سعادتیں۔ کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا، اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں۔ سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا، میں نے کہا حضور اور کریں۔ کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے، تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا، کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی، آج میرے حصے میں یہ سعادت آئی۔
कहते हैं जब मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर फरमाने लगे चल अब तू भी गुस्ल कर, तू भी गुस्ल कर अब। तो मैं गुस्ल करने लगा तो फरमाया इधर देखना मेरी तरफ। ये हमारे यहाँ ना कुछ लोग बन के बैठ गए और उन्होंने समझा कि शायद चूंकि मैं लीडर हूँ, शायद मैं सरबराह हूँ और बाकियों पर लागू है कि मेरी गाड़ी के पीछे दौड़े और मेरे नारे लगाएं। देखो जब इंसान इंसानों के अंदर एहसास पैदा करने की तरफ देखेगा तो सबसे पहले मेरे महबूब की जिंदगी से दर्स हासिल करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करो, कहते मैं गुस्ल करने लगा तो महबूब फरमाने लगे चादर मुझे दो, मैं तान के खड़ा होता हूँ। कहते मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाए आप ये ना करें। तो हुजूर ने फरमाया तूने किया है ना तो मैं क्यों ना करूं। कहते हैं हुजूर ने हुक्म दिया तो मैंने चादर सरकार को पेश कर दी, हुजूर तान के खड़े हो गए तो मैं जल्दी से गुस्ल करके फारिग हो गया। मैंने कहा हुजूर नहा लिया है। फरमाया हुज़ाफा मुझे गर्मी लग रही थी तो तुम्हें भी लग रही होगी ना, सही करके गुस्ल करो। कहते मैं गुस्ल कर चुका, यारो जरा इसकी लज्जत तो महसूस कर लो। कोई हर्ज नहीं यार, अगर कोई काम हमें कभी अपने हाथ से करना पड़ जाए कोई मसला नहीं। अगर आसमानों पे चलोगे तो जमीन वालों से प्यार नहीं बढ़ेगा और अगर जमीन वालों के बीच रहोगे प्यार करोगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं कि मैं फिर थोड़ी देर गुस्ल के बाद अर्ज की हुजूर कर लिया गुस्ल। तो कहते हैं और सरकार ने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया हुज़ाफा दो हरफी बात है, जितनी देर मैंने गुस्ल किया तुम भी उतनी देर ही करोगे और करोगे तो बात खत्म होगी वरना ये बात खत्म नहीं होगी। हजरत हुज़ाफा बिन यमान फरमाते मैं नहा भी रहा था और मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम भी पेश कर रहा था। कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का, भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा, लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर गए। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया, यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत है। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही, फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबिया से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ। तो
تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا؟ تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا؟ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اگر احساس کرنے لگے، تھوڑا سا بیچ رہنے لگے لوگوں کے، حسن پیدا ہوگا، پیار بڑھے گا، بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، اس کو 5,000 زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا۔ اگر تعلق مضبوط ہو جائے، مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے، یعنی خادم کو، غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے، چل خریداری کرنے نہ چلیں۔ کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے وہ تھیلے میں ڈالے، اٹھانے میں نے تھے، میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا۔ کہتے جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے۔ تو بالکل طے شدہ بات تھی، میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی۔ میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں۔ فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے۔ تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا۔ حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر۔ اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا۔ فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا۔ حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا، دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے۔ کہتے شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح۔ احساس کی جب شدت ہوتی، اب یقین کریں اس ملک کے اندر 2 چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک VIP کلچر۔ ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں، وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے تو وہ 2 حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے۔ وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا، یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی،
ایک بدو آیا, ایک یہودی کا غلام, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں, میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی, فرمایا تم بیٹھ جاؤ, میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا, تم ذرا بیٹھو, میں صرف اشارے کرتا ہوں, آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے, کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو میاں جب آپ کے پاس تھا, آپ کا ورکر تھا, تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے. ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی؟ آپ کتب حدیث کتب سیرت کو پڑھیں. یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا, بڑے زور شور سے آیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسرا کا بادشاہ کہتا عمر ملنا ہے, تو عمر فرماتے میرے پاس وقت نہیں, میں نہیں ملتا, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی, یہ جاہ و جلال ہے. اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے؟ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں, سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا. سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں اور بڑی پریشانی میں ہے, اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے. فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں, امیر المومنین سے ملنا تھا, رات ہو گئی یہی, میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا, وہ تکلیف میں, تو یہی خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے. تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا. گھر گئے حضرت عمر, توجہ ہے میری بات پر, بس سمیٹنے لگا ہوں. گھر گئے اور خاتون اول سے کہا, ملکہ سے کہا, اپنی اہلیہ سے فرمایا, فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی بڑا ارادہ ہے. تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو. میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں, لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا, انہوں نے کہا کچھ چنے لے لے, کچھ جو ہے وہ گھی لے لے, کچھ سرکہ لے لے, اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا. وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا. حضرت عمر نے چولہا جلایا, اوپر کھانا رکھا, وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس. وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے, امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا. تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ, تو عمر دوڑے آتے. وہ ڈیوٹی کرتے رہے. جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی, کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا, دھڑام سے گرا, میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا. میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, آپ عمر ہیں, آپ کیا خیال ہے آپ کا, لوگ باتوں سے بڑے ہوتے. کردار انسان کو بڑا کرتا ہے, کردار اسے زندہ رکھتا ہے, کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں, تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں, باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا. اس نے پیر پکڑ لیے, امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ, تجھ سے غلطی نہیں ہوئی, تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے. اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں, عقائد مضبوط رکھیں. ہمارے اندر کو آ جاتی ہے نا کمزوریاں, انسان ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں.